معدنی وسائل کو اسٹریٹجک معاشی ترقی کی بنیاد بنانے کی حکومتی حکمت عملی دی نیشنل انٹرسٹ میں شائع مضمون میں پاکستان کے معدنی شعبے کی اصلاحات کا تفصیلی احاطہ کیا گیا ہے۔ دی نیشنل انٹرسٹ نے لکھا کہ پاکستان کے پاس کھربوں ڈالر مالیت کے معدنی وسائل موجود ہیں۔ پاکستان مائننگ اصلاحات کر کے انہیں عالمی معیار سے ہم آہنگ کر رہا ہے۔ منرلز انویسٹمنٹ فورم کے ذریعے عالمی سرمایہ کاروں کو متوجہ کیا جا رہا ہے۔ دی نیشنل انٹرسٹ کے مطابق ریکوٹک دنیا کے بڑے کاپر اور گولڈ منصوبوں میں شامل ہے۔ ریکوٹک میں 5.9 ارب ٹن معدنی ذخائر موجود ہیں۔ پاکستان کے قیمتی پتھروں کی مجموعی مالیت تقریباً 450 ارب ڈالر ہے۔ حکومت نے قیمتی پتھروں کے لیے پہلی قومی جیم سٹون پالیسی متعارف کرا دی ہے۔ معدنی اصلاحات سے ٹیکنالوجی ٹرانسفر اور صنعتی ترقی کے نئے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ حکومت نے 5 سال میں جیم سٹون برآمدات $1 بلین تک بڑھانے کا ہدف مقرر کر دیا ہے۔ بالکل، تو یہ اہم ترین ہدف مقرر کیا گیا ہے اور اسی تمام تر تناظر میں اہم ترین مضمون شائع ہوا ہے۔ معدنی وسائل کو اسٹریٹجک معاشی ترقی کی بنیاد بنانے کی حکومتی حکمت عملی سامنے آئی ہے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، ہمیں جوائن کیا ہے سابق نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب نے۔ بہت شکریہ سر، سب سے پہلے سماع کو وقت دینے کے لیے۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ تو جو اعتراف ہے، جو تمام تر حکمت عملی ہے حکومت پاکستان کی جانب سے ریکوٹک منصوبوں کے حوالے سے اور دیگر، اس کا اعتراف کیا گیا ہے نیشنل انٹرسٹ کی جانب سے بھی؟ بیلٹ جیسے کہتے ہیں، اس میں ٹریلینز آف ڈالر کے منرل ریزروز اور نیچرل ریسورس ہمارا پڑا ہوا ہے۔ بہت عرصے سے یہ اس پہ بات کی جا رہی تھی، لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ فرسٹ ٹائم فریم ورک بنا ہے اس کے لیے۔ مائن اینڈ منرلز کے جو لا ہے وہ پاس ہوا ہے پروونشل گورنمنٹ سے، فیڈرل گورنمنٹ کی پالیسیز اس پہ آ گئی ہیں اور اوپن اپ کیا جا رہا ہے مائننگ سیکٹر کو، اور اس میں ملٹیپل پلیئرز کی پارٹیسپیشن کی اینٹیسپیشن ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ ہمارا جو اسٹریٹجک پارٹنر چائنا ہے، نہ صرف وہ اس میں دلچسپی لے رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ویسٹرن پاورز اتنی ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، یورپین ممالک ہیں، آسٹریلیا ہے، کینیڈا ہے، ان تمام ممالک نے اس کی ایکسپلوریشن میں دلچسپی ظاہر کی ہے، اور جو کاپر کی ڈیمانڈ گلوبل مارکیٹ میں بڑھ رہی ہے، اس کی اپریسیشن ہو رہی ہے، اس سے ان تمام ذخائر اور ان کی ڈیولپمنٹ کے جو پراسپیکٹس ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ ٹھیک، بہت شکریہ۔ سابق نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ ہمارے ساتھ موجود ہے، اہم معاملے سے متعلق گفتگو کر رہے تھے۔ ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر بشریٰ انجم صاحبہ نے۔ بہت شکریہ بشریٰ صاحبہ وقت دینے کے لیے، اور ساتھ حاصل ہے حذیفہ رحمان معاون خصوصی وزیر اعظم۔ بہت شکریہ حذیفہ صاحب وقت دینے کے لیے۔ سینیٹر صاحبہ، کیسے دیکھتی ہیں آپ اس اہم ترین مضمون کو؟ اور جیسے کہ نگراں وزیر اعظم، سابق نگراں وزیر اعظم کی جانب سے بھی کہا گیا کہ یقینی طور پر یہ جو کاوشیں ہیں وہ اب رنگ لا رہی ہیں، بالخصوص اگر ریکوٹک مائن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں انویسٹمنٹ پرسپیکٹو سے۔ بالکل، ڈیفینیٹلی فار دا فرسٹ ٹائم آئی تھنک پاکستان از گوئنگ ٹو انٹیپ دا منرل ویلتھ اٹ ہیز، اور جس طرح اس کو وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو دا پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم دیٹ ول بی ہیلڈ ان اپریل، اور جس طرح سے پاکستان کے پاس جو ریسورسز ہیں اور جو گلوبل انٹرسٹ شو کیا جا رہا ہے، I think the government has given a very clear-cut policy, and the policy will be based on transparency, and it will definitely attract a lot of international partnerships. Or it's a resource that was being wasted, jiske andar ab definitely we will it's an industry جو کہ بہت زیادہ جہاں پہ یوتھ لیڈ انٹرپرینورشپس کی بات ہوئے گی، ماڈرن ٹیکنالوجی کی بات ہوگی، بہت ساری انویسٹمنٹس بھی آئیں گی، جاب اپرچونیٹیز بھی آئیں گی۔ سو آئی تھنک آل ان آل اٹ ول بی اے پیکیج دیٹ ول بی ویری فیوریبل فار پاکستان اکانومی۔ بالکل بالکل ٹھیک ہے آپ نے بشریٰ۔ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا بشریٰ صاحبہ، اور حذیفہ کی جانب رخ کرتے ہیں۔ حذیفہ صاحب بتائیے گا، یہ ایک اہم مضمون جو کہ لکھا گیا ہے، اس میں پاکستان کے اندر بڑی پازیٹیوٹی جو ہے اس کو نمایاں کیا گیا ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس مضمون کو؟ جی بہت شکریہ۔ بالکل انٹرنیشنل جریدے میں چھپے ہوئے مضمون کی ایک اپنی کریڈیبلٹی ہوتی ہے۔ ہماری جو وفاقی حکومت ہے اور ہماری عسکری قیادت، یہ تو پچھلے 2 سال سے ہم یہ آپ سب دوستوں کو بتا رہے تھے کہ پاکستان کے جو معدنی ذخائر ہیں اگر ان کو انٹرنیشنل مارکیٹ کی راہ دکھا دیں، ان میں یوٹیلائز کریں تو اس سے ہم اربوں ڈالر جو ہے وہ ارن کر سکتے ہیں، آپ کے جو زیر مبادلہ کے ذخائر ہیں انہیں بڑھا سکتے ہیں۔ اور آج جس طریقے سے یہ مضمون چھپا ہے،
اس میں ہماری اس بات کی تصدیق ہوئی ہے اور میرے خیال سے آپ میڈیا کے دوستوں کو اور پاکستان کے عوام کو مزید تقویت ملے گی اس مضمون میں جس تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کے جو معدنی ذخائر ہیں ان کی جو ظاہر ہے کیپیسٹی ہے وہ بلین نہیں بلکہ ٹریلینز آف ڈالر بنتی ہے. اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ ایک طرف آپ اپنی جو ڈیفنس پروڈکٹس ہیں اس کو انٹرنیشنل مارکیٹ کی راہ دکھا رہے ہیں اور وہاں سے آپ کو جو ہے وہ اربوں ڈالر کے کانٹریکٹس مل رہے ہیں. دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے آپ کو معدنیات کی دولت سے مالا مال کیا ہے اور اس میں اگر آپ انٹرنیشنل مارکیٹ کو اٹیک کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جی جس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب یہ بڑی اہم بات ہے حذیفہ صاحب. یقینی طور پر مضمون نے پاکستان کے معدنی ذخائر کی کیپیسٹی کا اعتراف کیا ہے اور اس ضمن میں حکومتی کاوشوں کو بھی سراہا ہے. بہت شکریہ حذیفہ رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اور ساتھ حاصل تھا سینیٹر بشرا انجم صاحبہ کا. بالکل definitely for the first time I think Pakistan is going to untap the mineral wealth it has اور جس طرح اس کو we are looking forward to the Pakistan Mineral Investment Forum that will be held in April اور جس طرح سے پاکستان کے پاس جو ریسورسز ہیں اور جو گلوبل انٹرسٹ شو کیا جا رہا ہے I think the government has given a very clear-cut policy and the policy will be based on transparency and it will definitely attract a lot of international partnerships or it's a resource that was being wasted جس کے اندر اب definitely we will it's an industry جو کہ بہت زیادہ جہاں پہ youth led entrepreneurships کی بات ہوئے گی modern technology کی بات ہوگی بہت ساری investments بھی آئیں گی job opportunities بھی آئیں گی so I think all in all it will be a package that will be very favorable for Pakistan's economy. بالکل بالکل ٹھیک ہے آپ نے بشرا. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا بشرا صاحبہ اور حذیفہ کی جانب رخ کرتے ہیں. حذیفہ صاحب بتائیے گا یہ ایک اہم مضمون جو کہ لکھا گیا ہے اس میں پاکستان کے اندر بڑی پازیٹیوٹی جو ہے اس کو نمایاں کیا گیا ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس مضمون کو؟ جی بہت شکریہ. بالکل انٹرنیشنل جریدے میں چھپے ہوئے مضمون کی ایک اپنی کریڈیبلٹی ہوتی ہے. ہماری جو وفاقی حکومت ہے اور ہماری عسکری قیادت یہ تو پچھلے 2 سال سے ہم یہ آپ سب دوستوں کو بتا رہے تھے کہ پاکستان کے جو معدنی ذخائر ہیں اگر ان کو انٹرنیشنل مارکیٹ کی راہ دکھا دیں ان میں یوٹیلائز کریں تو اس سے ہم اربوں ڈالر جو ہے وہ ارن کر سکتے ہیں. آپ کے جو زیر مبادلہ کے ذخائر ہیں انہیں بڑھا سکتے ہیں. اور آج جس طریقے سے یہ مضمون چھپا ہے اس میں ہماری اس بات کی تصدیق ہوئی ہے اور میرے خیال سے آپ میڈیا کے دوستوں کو اور پاکستان کے عوام کو مزید تقویت ملے گی اس مضمون میں جس تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کے جو معدنی ذخائر ہیں ان کی جو ظاہر ہے کیپیسٹی ہے وہ بلین نہیں بلکہ ٹریلینز آف ڈالر بنتی ہے. اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ ایک طرف آپ اپنی جو ڈیفنس پروڈکٹس ہیں اس کو انٹرنیشنل مارکیٹ کی راہ دکھا رہے ہیں اور وہاں سے آپ کو جو ہے وہ اربوں ڈالر کے کانٹریکٹس مل رہے ہیں. دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے آپ کو معدنیات کی دولت سے مالا مال کیا ہے اور اس میں اگر آپ انٹرنیشنل مارکیٹ کو اٹیک کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب یہ بڑی اہم بات ہے حذیفہ صاحب. یقینی طور پر مضمون نے پاکستان کے معدنی ذخائر کی کیپیسٹی کا اعتراف کیا ہے اور اس ضمن میں حکومتی کاوشوں کو بھی سراہا ہے. بہت شکریہ حذیفہ رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اور ساتھ حاصل تھا سینیٹر بشرا انجم صاحبہ کا.